نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. اور ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے. اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے. عزیزان ملت، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. یوں تو ہر آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور ہر آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گویا شان نہیں حق میں آیت اتری کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی علامت بیان کی اور کہا وہ جو لوگ اموالہم اپنے اموال کو، اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار رات اور دن میں، سرا وعلانیۃ چھپا کر اور ظاہر کر کے، پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے اپنے پاس رکھا ہے، عند ربہم ان کے لیے جو ثواب ہے، جو اجر ہے اللہ کے پاس ہے. فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ملال ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہے. کیوں نہ خوف ہو، اور کیوں خوف ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثل عشر امثالھا، اس سے اس کو ایک خرچ کرنے کی عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے عطا فرماتا ہے. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا 70 بڑھا کر کے. تیسری روایت میں ہے کہ 700 سے زیادہ بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے اجر ملتا ہے. یہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو اول ایمان کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جس نے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی کلمات سنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب سے اول ایمان یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا مسلمان بنایا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور اقدس کا صدقہ ہے کہ سب سے پہلے اول ایمان، سب سے پہلے اسلام کو اپنانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو اپنے دین سینے میں بسانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کس زمانے میں کلمہ پڑھا؟ اس زمانے میں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام، کفار و مشرکین مکہ ہر طرح کی اذیت دیتے تھے، جگہ جگہ ان پر ظلم ڈھایا کرتے تھے. یہ کوئی نہ دیکھتا
کہ وہ نماز کی حالت میں ہے یا کسی اور مشقت میں ہے، بلکہ مسلمان کے خلاف یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابو جہل اور اس کے حواریوں نے کیسی منصوبہ بندی کی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زمین پر دیکھتے تو ہر طرح کے حربہ کا استعمال کرتے، سوچتے کہ ابھی قتل کر دیا جائے، منصوبہ بندی کے تحت قتل کر دیا جائے۔ ایسا ہی ہوا کہ مکہ کی وادی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بلایا گیا کہ جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہ کھڑا تھا۔ ہماری اور آپ کی دوستی اس دوستی کے دال کے اس پر بھی نہیں جاتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صدیق اکبر کا یارانہ تھا، جو دوستانہ تھا، وہ ایسا ویسا دوستانہ نہ تھا، بلکہ جب سب کے سب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، اس زمانے میں صدیق اکبر جیسا تاجر، اس زمانے میں صدیق اکبر جیسا کاروباری، ایسا کاروبار کرنے والا جس کا کاروبار نہ صرف مکہ میں بلکہ مکہ، مدینہ، شام اور شام کے باہری علاقوں میں بھی جن کا مال جایا کرتا تھا، جن کی تجارت کے سامان جاتے تھے، وہ صدیق اکبر یہ نہیں دیکھتا کہ پیغمبر اسلام کے آقا ابو جہل دشمن ہے، ابو لہب دشمن ہے، عتبہ و شیبہ دشمن ہے، ولید ابن مغیرہ دشمن ہے، عبداللہ بن ابی دشمن ہے، بلکہ یہ دیکھتا تھا کہ میرے یار، میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کوئی بھی ہو، میری اس سے تجارت رہے یا نہ رہے، میرا اس سے کاروبار باقی رہے یا نہ رہے، میں پیغمبر اسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ آگے کر کے پیش کروں گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ صرف زمین مکہ میں حضور اور سیدنا صدیق اکبر، اس کے پہلے ابھی تک کوئی ایسا وجود نہیں آیا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنا سینہ اور اپنی جان پیش کرے۔ کہ خود سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے لوگوں نے پوچھا اے علی، صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ بہادر کون؟ حضرت علی پکارتے ہیں، حضرت علی اس کی پکار پر جواب دیتے ہیں، اے پوچھنے والے سن، میری نظر میں، خود حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب سوال کا جواب ملا تو وہ ہکا بکا، پوچھنے والے کے سوال پر جب جواب دیا تو لوگ ہکا بکا، کہا ہاں ہم نے بدر میں بھی اعلان کیا اور بدر میں بھی اپنی جامردی دکھائی اور احد میں بھی جانبازی دکھائی، خندق میں بھی جانبازی دکھائی، دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی اس زمانے کی ہر جنگ میں ہر صحابی نے اپنی جانبازی کا اظہار کیا اور حضور سے محبت کا اظہار کیا، لیکن جیسی محبت کا اظہار سیدنا صدیق اکبر نے اس زمانے میں کیا کہ جب حضور اور صدیق اکبر کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا، اس زمانے میں سیدنا صدیق اکبر نے محبت کا کیا اظہار کیا کہ ابو جہل اور اس کے حواری مل کر جہاں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑ کر ان پر ظلم ڈھانے لگے اور معاذ اللہ سرکار کو لہو لہان کیا۔ اتنے میں کسی نے پکارا یہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا جائے۔ جب صدیق اکبر آتے ہیں تو سب کو دھکا دے دے کر بھگاتے ہیں اور لوگوں نے اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ حضور کی حفاظت کے لیے اس وقت صدیق اکبر کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ یعنی ایک طرف سیدنا صدیق اکبر تنہا اور دوسری طرف کفار و مشرکین مکہ ایک طرف۔ یہ جانبازی اور جمع مردی کسی اور کے اندر نہیں پائی گئی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا کاروبار ابو جہل سے بھی جڑا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کا کاروبار ابو لہب سے بھی جڑا ہے، جس کا کاروبار کفار مکہ مشرکین مکہ تاجر جو تھے، کاروباری تھے، ان سے جڑا ہے۔ اس کے باوجود ان کے سامنے اگر مقابلے کے لیے کوئی بندہ کھڑا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ مجھے اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور جان کی حفاظت کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے، اس کے فروغ کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سینہ پیش کیا اور ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے کہ جن سے ان کا کاروبار چل رہا ہے۔ لیکن یہ نہ دیکھا کہ میرا کاروبار ان سے چل رہا ہے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کاروبار توڑ دیں گے تو میرا لاس ہو جائے گا، کمپنی گھاٹے میں چلی جائے گی، کاروبار میرا زائل ہو جائے گا۔
زوال پذیر ہو جائے گا، بلکہ یہ دیکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کو یہ نہیں گوارا ہو سکتا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچے، بلکہ یہ تو گوارا ہے کہ کوئی مجھ سے کاروبار توڑ لے، یہ تو گوارا ہے کوئی مجھ سے تعلق توڑ لے، یہ تو گوارا ہے کوئی میرا دشمن ہو جائے، میرے کاروبار کا دشمن ہو جائے، لیکن یہ مجھے گوارا نہیں ہے کہ سید ابرار کا دشمن ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس زمانے میں یہ دکھایا۔ آج ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم بھی رشتہ داری کرتے ہیں، ہمارے تعلق بھی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ کر کے حق و باطل میں امتیاز نہیں کر پاتے ہیں کہ میرا کاروبار اس سے جڑا ہے، اگر یہ میں اس کے خلاف بول دوں تو یہ مجھ سے کاروبار ختم کر لے گا، مجھ سے رشتہ داری توڑ لے گا، میرا دوستانہ ختم ہو جائے گا۔ یہی کہہ کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ میرا بھی اور آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ آپ نے حق پر رہنے والے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنا رشتہ تعلق اس بنا پر توڑ لیا کہ وہ باطل پر ہے، باطل صفوں میں کھڑا ہوا ہے، لوگوں نے اس لیے اپنا تعلق توڑ لیا کہ اس لیے کہ وہ میرے حق میں کھڑا نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس زمانے میں اظہار فرما دیا کہ کاروبار تمہارے لیے اہمیت نہیں ہے، تمہارے لیے تجارت اہمیت نہیں رکھتی، تمہارے لیے یہ تعلق اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ جو تعلق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہمیت کے لائق ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تمہارے لیے بحال ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے، تو پھر تمہارے لیے ہر کاروبار مبارک، ہر رشتہ دار مبارک، ہر تعلق مبارک۔ اگر کوئی مبارک چیز ہے تو وہ نسبت رسول اللہ ہے۔ اگر نسبت رسول اللہ کو پسے پشت ڈال دیا جائے اور دنیا کے کاروبار اور رشتہ دار اور تعلق داروں سے کو اپنے گلے سے لگا لیا جائے تو جان لے کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ اس نے حضور کی نسبت کو چھوڑ کر کے، حضور کی رشتے کو توڑ کر کے اگر دنیا دار سے کو گلے لگا لیا تو پھر اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں دوستانہ نبھا رہے ہیں کہ جب سارا زمانہ حضور کا دشمن اور فقط ادھر سارا زمانہ حضور کا دشمن اور ادھر سارا زمانہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دوست، لیکن ان دوستوں کو چھوڑ کر اس دوست کو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنایا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضور ارشاد فرمانے لگے دنیا کے تمام مسلمانوں کا ایمان ایک پلے میں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان ایک پلے میں، پھر بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایمان بھاری رہے گا۔ یہ انعام کہاں سے ملا؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ ہوا کہ حضور فرمانے لگے دنیا کے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایمان کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے۔ ادھر بھاری بھرکم ایمان والے جب لوگ سوچیں گے کہ ہم کثرت سے ہیں، ہم جھک جائیں گے، لیکن دنیا دیکھے گی کہ ایمان صدیق اکبر سب سے بھاری نظر آئے گا۔ یہ ایمان اور یہ ایمان میں جو وزن ملا حضور کی بارگاہ سے ملا۔ کس وجہ سے ملا؟ وفاداری کرنے کی وجہ سے ملا، حضور کی عزت اور اس کی ناموس کی حفاظت کرنے کی وجہ سے ملا۔ جب عزت رسول کی حفاظت کی جاتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے انعام ملتا ہے۔ یہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو حضور انعام پر انعام دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ایسے ویسے نہیں، لوگوں نے ایمان لایا، سب صحابی ہیں، سارے صحابہ ہیں، صحابہ کی جماعت میں بہت ایسے لوگوں نے بھی انعام لایا جنہوں نے کرامات دیکھی، جنہوں نے اعجاز دیکھے، جب معجزہ دیکھا تو ایمان لے آئے، جب کرامات دیکھی تو ایمان لے آئے، حضور کا کردار دیکھا تو ایمان لے آئے، حضور کی انگشت مبارک سے چشمہ جاری ہوتے ہوئے دیکھا تو ایمان لے آئے۔ سارے صحابہ ایک طرف، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی مثال اپنے آپ کہیں مثال نظر نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ آواز پہنچی، سیدنا صدیق اکبر اپنے حواری اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت جب یہ موحد تو تھے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلا طور سے ایمان نہیں لائے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تجارت کاریوں کے ساتھ، کاروباریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر سے کانوں سے آواز ٹکرائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آواز آئی ہے کہ تم دنیا کے ان دینوں کو اپنانا چاہتے ہو جو قیامت کے دن جس کا کوئی وجود نہیں ہوگا، کہ یا اس دین کو اپنانا چاہتے ہو جو دین حنیف ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اس دین کو اپنانا چاہتے ہو جو ہمیشہ کا ہمیش باقی رہے گا۔ یہ کان سے آواز ٹکرائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنا دل پیش فرما دیا اور کہا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو سچا نبی جانتا ہوں اور آپ کا اپنا آقا مانتا ہوں۔ وہ صدیق اکبر ہیں جنہوں نے نہ کوئی معجزہ دیکھا،
نہ کوئی کرامات دیکھی، بلکہ فقط اسلام پیش کیا گیا، فوراً اپنا لیا۔ جبکہ اسی زمین کے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو جب سنا تو کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی عادات ہوا کرتی تھی۔ جبکہ یہ قرآن میں کہا گیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو بعض سے پکارتے ہو، اے فلاں کہہ کے نہ پکارو۔ یہ اس زمانے کی یہ جب ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں، جب قرآن کے تراجم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ بعد کو یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ حدیث پاک میں جتنی جگہ یا محمد کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس زمانے کا ہے کہ جب یہ آیت کا نزول نہیں ہوا تھا۔ جب آپس میں لوگوں نے پکارنا شروع کیا تو اللہ کو گوارا نہ ہوا، اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے محبوب کو کوئی اے فلاں کہہ کے پکارے، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو تم آپس میں جس طرح اپنے دوستوں کو اور لوگوں کو پکارتے ہو میرے پیغمبر کو اس طرح نہ پکارو۔ تو کیسے پکارا جائے؟ تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا ایھا النبی ایھا الرسول ایھا المزمل ایھا المدثر طٰہٰ و یاسین، اس طرح سے پکارو۔ ہم اہل سنت کا وتیرہ ہے، ہماری فطرت میں گویا کہ ودیعت فرما دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی پکارتے ہیں تو یا رسول اللہ کہہ پکار کرتے ہیں، چاہے ہم مکہ میں ہوں، چاہے مدینہ میں، چاہے ہندوستان میں یا اپنے گھر میں۔ الحمدللہ رب العالمین، ادب کا یہ قرینہ ہماری ودیعت ہماری مٹی میں گون دیا گیا ہے کہ ہم جب بھی پکارتے ہیں تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیضیاب ہوئے، اور یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی تبلیغ سنی تو بغیر چون و چرا اسلام کو اپنا لیا۔ اور پھر بعض وہ تھے اسی زمین کے لوگ جب حضور کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ تم سچے نبی ہو تو کوئی ایسا کام دکھاؤ جس کی وجہ سے ہمارے دل میں آپ گھر کر جائیں، جس کی وجہ سے آپ کا دین ہمارے لیے سچا ثابت ہو جائے اور آپ کی رسالت ہمارے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، عتبہ و شیبہ نے کہا، کفار و مشرکین مکہ نے کہا۔ حضور نے کبھی جبل قمیص پر کھڑے ہو کر انگلی سے اشارہ کیا، چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا، پھر بھی کہا گیا یہ تو ہم نے دیکھ لیا، اس کو دوبارہ جوڑ کے دکھاؤ۔ حضور نے پھر اشارہ کر کے چاند کو جوڑ دیا، پھر بھی ان کو اس کو یہ ثابت نہ ہوا کہ یہ دین سچا ہے، یہ رسول سچا ہے۔ کہا کہ سورج کو واپس بلا دو، سورج کو واپس بلا دیا گیا، لوگوں نے دیکھا پھر بھی نہیں مانے۔ ابو جہل نے مشت میں کنکری چھپا کے پوچھا اگر تم سچے رسول ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ وہ بھی عالم غیب نہیں مانتا تھا، اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو انہیں عالم غیب نہیں مانتے۔ پتہ چلا ان کا جو رشتہ ہے ابو جہل سے جا کے ملتا ہے، ابو لہب سے ملتا ہے، کہ ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ حضور عالم غیب ہیں یا نہیں ہیں۔ اس پر برسوں سے حجت کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اگر نبی نے کہا ہے کہ میں معراج پر ہو کے آیا ہوں، میں نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا ہے، مومنوں مسلموں کافر کا مشاہدہ کیا ہے، تو میں صدیق اکبر اگرچہ ان کے ساتھ میں نہ تھا لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ میرے یار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا ہے تو انہوں نے سچ کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے۔ ایک طرف صدیق اکبر کا ایمان ہے کہ بغیر دیکھے حضور پر ایمان لاتے ہیں، ان کے ہر قول پر ایمان لاتے ہیں، ایک طرف ابو جہل ہے چاند کو ٹکڑا ہوتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے، وہ انگشت مبارک سے وہ چشمہ ابلتا ہوا دیکھتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا ہے، کنکری کو شہادت دیتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن عالم غیب ہونے سے انکار کرتا ہے۔ ایک طرف پتہ چل گیا جو صدیقی ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے، اور جو کوئی صدیق اکبر سے ٹوٹ گیا ابو جہل کی صف میں اس کا شمار ہو گیا۔ یہ صدیقی ہونا بڑا کمال ہے۔ اپنے آپ کو صدیقیت سے جوڑے رکھو، جب تک کہ تم صدیقیت کی طرف رہو گے تو اللہ اور رسول کی بشارت تمہارے گود میں کھیلے گی۔ اگر تم نے صدیق اکبر کا دامن چھوڑ دیا، نہ جینے کا انداز، نہ کھانے پینے کا انداز ملے گا، نہ بولنے کا انداز ملے گا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر ہی کی تو محبت کا عالم ہے، جنہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تمہارا محبوب تمہیں پکارے تو چونو چرا نہ کرو،
سوچ اور فہم کا زاویہ اعلیٰ استعمال نہ کرو، بلکہ فوراً اپنے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ عالم غیب، میں کل حدیث پاک پڑھ رہا تھا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک، ایک یہودی آیا اور حضور سے پوچھنے لگا، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اے محمد کہا تو صحابہ کو یہ اچھا نہیں لگا، کہا تو نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پکارا ہے، یہ پکارنے کا انداز نہیں، بلکہ انہیں یا رسول یا نبی یہ کہہ کے پکار۔ دھکا دیا صحابی نے، جب دھکا دیا تو حضور نے ارشاد فرمایا، نہ دھکا نہ دو، بلکہ اسے آنے دو۔ جب وہ آیا تو اس نے پوچھا، چند سوال پوچھے۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ایسا ہے، ہاں ایسا ہے، جس کے بارے میں جو اس کے دین میں نہیں ہے وہ پوچھتا ہے، جب وہ دین اسلام کے متعلق سوال پوچھتا ہے، جبکہ یہودی دین اسلام سے نہیں ہے، وہ اہل کتاب اس زمانے میں تھے، لیکن اس نے جیسے ہی پوچھا حضور نے فوراً کہا ہاں ایسا ہے، اور کس کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ جب کوئی مولوی کے سامنے کوئی سائل جاتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو پوری توجہ اس سائل کے سامنے، کوسچن کرنے والوں کے سامنے پوری توجہ ڈال دی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا سوال پوچھتے، نہ جانے کیسا سوال پوچھتے۔ لیکن حضور کا کانفیڈنس دیکھو کہ جب وہ یہودی وہ آ کے حضور سے پوچھنے لگا میں آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو آپ کے ہاتھ دست مبارک میں، دست رسالت میں ایک لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ جب آپ زمین کو شرف یاب فرما رہے تھے، تشریف فرما تھے، تو آپ اسی لکڑی سے جیسے ہی سوال اس نے پوچھنا شروع کیا، آپ پوچھو، تو یوں اس کی طرف زمین سے مٹیاں ہٹا رہے تھے، مٹی سے اس طرح سے اوپر نیچے کر رہے تھے۔ تو استاد گرامی نے یہی فرمایا کہ دیکھو حضور کا کانفیڈنس کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو سائل کا جواب میں مجیب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری توجہ کرتا ہے، لیکن حضور کو معلوم ہے یہ جتنا بھی سوال کر دے مجھے اللہ کی عطا سے اس سے زیادہ جانتا ہوں، تو اس طرح سے پوری توجہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوئی۔ جب اس نے سوال کیا حضور نے جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا، تو آخر میں وہ کہتا ہے ہر سوال کے جواب پر، اے رسول تم نے سچ کہا، اے رسول تم نے سچ کہا، اے رسول تم نے سچ کہا، میں نے حدیث پاک پڑھا اور آخر میں یہی لکھا ہوا دیکھا۔ وہ یہودی حضور کو عالم غیب مان رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا عالم غیب نہیں مان رہا ہے۔ تو پتہ چلا یہودیوں سے بدتر ہے جو عالم غیب نہ مانے حضور کو، حضور کے مراتب کا جو انکار کرے وہ یہودی نصرانی سے بدتر ہے۔ اگر کوئی اسے بدتر نہ مانے تو وہ بھی اپنے ایمان کا جائزہ لے۔ حضور کے بارے میں چونو چرا وہ بھی تن کا برابر، کوئی مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا کہ حضور کے ایمان کے، حضور کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب شان کے بارے میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز کر لے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہو گیا تو آپ جان لیں وہ صدیقیت نہیں ہے بلکہ وہ ابو جہلیت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی یہ شان ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک نہیں بلکہ کئی ایسی قرآن کی آیات ہیں کہ جو ان کی فضیلت میں اتری ہے، ان کی شان بیان کرتی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور دوسری جگہ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، کہیں اور وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، کہاں ڈھونڈیں گے سیدنا صدیق اکبر کی شان، ان کی فضیلت کے بارے میں یہ ہے کہ دیگر صحابی کے بارے میں اگر کوئی تھوڑی سی تحقیق پیش کرتا ہے تو اسے فقط گمراہ کہا جاتا ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کا انکار اور ان کی صحابیت کا انکار کرنے پر فقہاء ارشاد فرماتے ہیں جس نے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی وہ کافر ہو گیا۔ یہ عالم ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سے آپ نے محبت رسول کا مظاہرہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کے صدق و طفیل ہم سب کے ایمان و عقیدہ کو چمک اور رمق نصیب فرمائے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، فلسطین کا حال آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، غزہ کے مسلمانوں کا حال آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، آپ چاہتے ہیں کہ چھپا کے دیا جائے تو یہ اسکینر مسجد کے باہر بھی غالباً چپکا ہوگا اور جگہ جگہ بٹا بھی ہوگا۔ یہ اسکینر ہے، کیو آر کوڈ، موبائل کے ذریعے سے سرن چھپا کر بھی آپ امداد کر سکتے ہیں، وعلانیتاً چاہے تو کسی اور کو بھیج کر کے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔
چاہے تو ظاہر کر کے دے، چاہے تو چھپا کر کے دے، لیکن مسلمانان فلسطین کی جان و مال اور ان کی حفاظت کے لیے چند قدم آپ بڑھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔